ارباب اعضاء، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، یہ مجلس اعضاء بسلسلہ رحلت بیمار مدینہ حضرت فاطمہ صغریٰ صلوات اللہ وسلام علیہا اللہم صلی اللہ منعقد ہو رہی ہے، اور 12 شوال المکرم کی تاریخ بہت زیادہ حوالوں کے ساتھ علامہ صاحب نے جو ہے وہ اس کتاب میں درج کی ہے۔ بنیادی طور پر یہ مجلس بیاد بیمار مدینہ جناب فاطمہ صغریٰ ہے، اور اس کتاب کا اجرا ہے کہ جو شہزادی کی سوانح حیات پر لکھی گئی ہے۔ لیکن میں علامہ کی اجازت سے ایک جملہ یہ بھی کہوں گا کہ یہ مجلس فقط مجلس رحلت اور مجلس اجرا نہیں ہے، یہ مجلس ایک طرح سے مردم شماری بھی ہے۔ اس مجلس نے کم از کم اتنا بدلا دیا کہ کتب بینی کا شوق رکھنے والے اور ازا کو اپنے دل کی شہ نشین پہ جگہ دینے والے کتنے ہیں۔ تو یہ مجلس بھی آج ایک طرح سے مردم شماری کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ پتہ چل گیا کہ ذوق کہاں کہاں پل رہا ہے، اور یقین مانیے کہ آپ مومنین سے، آپ احباب سے ہی اس بات کی جو ہے وہ توقع پکڑی جا سکتی ہے کہ یقیناً جب تک چند ایسے سننے والی سماعتیں بھی موجود ہیں، اس وقت تک ازا اور ولا کا پیام ہمیشہ مسلسل رہے گا۔ بہت کوئی گفتگو نہیں ہے اور الفاظ ہیں بھی نہیں، اس لیے کہ سجی ہوئی مجلس ہے اور اس پہ مزید گفتگو کی جائے گی۔ بہت انتھک محنت کے بعد یہ 2 جلدوں میں کتاب جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور پہلی جلد مکمل شہزادی کی سوانح حیات کو رقم کیا گیا ہے، شہزادی کی ولادت سے لے کر شہزادی کے تمام زندگی کے ہر مرحلے کو، پھر خصوصیت کے ساتھ کربلا والوں کا سفر، پھر اس دوران جو شہزادی کا عرصہ ہے انتظار کا۔ ایک جملہ میں کہہ دیتا ہوں، اللہ کرے وہ یہاں سے میرے جانے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ امام کا انتظار کیسے کریں، تو جتنے منہ اتنی باتیں، صغریٰ سے سیکھا جائے کہ امام کا انتظار کیسے کیا جاتا ہے۔ جو صغریٰ نے اپنے بابا کے انتظار میں کیا، وہی آج کے عزادار کو کرنا ہے۔ بس تو یہ بات بہت واضح ہے، تو ہمارے نزدیک بہت زیادہ آشکار ہے یہ والی بات، اور گوشے بہت زیادہ ہیں۔ اور میں ایک گزارش تمام مومنین سے کروں گا کہ آج جب گھر جائیں، آج یا کل جیسی بھی آپ کو وقت میسر آئے، حضرت فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ کی نظر ضرور دلوائیں، اور اس نظر کو اپنی مستورات کو، اپنی چھوٹی بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی خواتین کو مستورات کو پیش کریں۔ میں بغیر کسی لگی لپٹی کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ احسان نسلوں زندہ رکھا جائے گا کہ اس شہزادی کی تاریخی وفات نکال کر ہمارے سامنے رکھ دی کہ جس کے تذکرے کے بغیر کربلا کا غم نامکمل ہے۔ میں نے جیسی مغربین کی نماز پڑھی، شہزادی کی نظر رکھ کر جیسی دی، یقین مانیے منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، ایسا لگا جیسے محرم کی ہوا کا جھونکا چھو کے گزرا ہے۔ ایسا محسوس ہوا ایک لمحے کے لیے کہ جیسے کربلا والوں کی خوشبو ہم تک پہنچی ہے، یا ان کا غم ہم سے قریب ہو گیا ہے۔ بہت بڑا ایک سعادت ہے۔ خدا اس شہزادی کے صدقے مومنین کی حاجات کو قبول فرمائے۔ میں بڑا پرامید ہوں یہ دیکھتے ہوئے کہ جب تک میرے برادر عزیز موجود ہیں تو یقین مانیے کہ اس طرح کی کتنے شاہکار نہ جانے ابھی آئیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کو طول عمر عطا فرمائے، اسی طرح کتاب کے ذریعے، تقریر کے ذریعے خدمت ہوتی رہے۔ بس ایک جملہ کہہ کے بات تمام کر رہا ہوں، پوری گفتگو میں نے حوالے کی۔ ایک حدیث عجیب و غریب پڑھی میں نے۔ بعض لوگ ہمارے یہاں رحلت اور شہادت میں بڑا وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ رحلت بولیں شہادت بولیں، میں نے اس پہ علامہ صاحب سے بات بھی کی، تو بڑا خوبصورت ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے ہمارے عرف میں رحلت وفات سمجھا جاتا ہے طبعی طور پر دنیا سے جانا، کسی نے زہر نہ دیا ہو، شہادت نہ ہوئی ہو، تو ہمارے یہاں ایک عرف میں یہ معنی یہ ہے، درست ہے یہ والا معنی۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اہل بیت کے گھرانے میں کچھ ایسی شخصیات ہیں کہ جنہیں بظاہر کسی نے نہ زہر دیا نہ کسی نے قتل کیا، اس کے باوجود ان کی شہادت، ان کی رحلت، ان کی وفات کربلا والوں کی شہادت سے کم نہیں ہے۔
بہت بڑا جملہ آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں. ایک عجیب و غریب حدیث ہے جو ابتدائی صفحوں میں لکھی ہے اور میں وہ ترجمہ کروں گا آپ تک بات پہنچ جائے گی. معصوم فرماتے ہیں الفراق اشد من الموت. اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو سمجھ لیجیے کہ بہت عجیب ہے. کیا عجیب جملہ ہے, الفراق اشد من الموت. انتظار موت سے زیادہ سخت ہے. کسی کی خبر آ جائے نا کہ دنیا سے گزر گیا, دل کو قرار آ جاتا ہے. لیکن جس بہن کو یہ نہ پتا ہو کہ بھائی زندہ ہے, بابا زندہ ہے, وہ 6 ماہ کا وہ بچہ جو 1 ماہ کا گود سے رخصت ہوا تھا اب نہ جانے قدموں چل رہا ہے, خدا نہ جانے کتنا انتظار جناب صغرا نے کیا ہے. تو اس بی بی کا بڑا حق ہے ہماری گردنوں پر. ہمارے عزاخانوں کی رونق ہونا چاہیے. اس بی بی کا ذکر نسلوں احسان زندہ رکھا جائے گا. بی بی کی شخصیت پر جو کلام, جو مسدس, جو ربائی, جو اشعار ایک پوری جلد ثانی میں نقل کرتی ہیں, یقین مانیے بہت بڑا ایک ذخیرہ ہے. اور اس میں لکھا ہے کہ یہ تمام جمع نہیں کیے ہیں, جتنے جمع کر سکے اتنے جمع کیے ہیں. اس کے منتخب اشعار پھر انہوں نے اس میں دیے ہیں. بہت زیادہ خوش آئند ہے ہمارے لیے اور ایک بڑی آج سوگ کی تاریخ ہے. نیت کریں اسی فرشتہ پر امام زمان کو حاضر بنا کر کہ اگلی 12 شوال المکرم جب آئے گی تو ہر گھر میں پرسا ہوگا حضرت صغرا کا. سیاہ لباس سے وطن کیا جائے گا, کوئی خوشی نہ کی جائے گی, نہ کسی خوشی میں شامل ہوا جائے گا. اور ہر مومن تک یہ پیغام بصد ادب احترام پہنچایا جائے گا کہ جس حسین کا تم ماتم کرتے ہو اس حسین کی عزادار کا نام فاطمہ صغرا ہے. یہ تاریخ اس شہزادی سے منسوب ہے. تمام شہر سے احباب تشریف فرمائیں, دانشمند تشریف فرمائیں, علماء کرام تشریف فرمائیں, ذاکرین الزام تشریف فرمائیں. بس انہی جملوں کے ساتھ بات یہاں پہ کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ پروردگار اس چھوٹی سی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جو کتاب ایک عظیم شاہکار کی صورت میں علامہ ارتضی عباس نقوی صاحب نے پیش کیے, خدا پرند متعال اس جیسی کئی خدمتیں ان سے توفیق لینے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام مومنین کو حفظ و امان عطا فرمائے. اور اسی طرح عزا و بلا کا سفر جاری و ساری رہے. اپنی سلامتی کے لیے, علامہ صاحب کی سلامتی کے لیے اور تمام مومنین کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کے ذات.